بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے. کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے ابھی جو آیت پاک تلاوت کی یہ 20ویں پاری کی آیت ہے. پورا رکوع ہے جس میں حق تعالی شانہ نے قارون کے قصے کو بیان کیا ہے. یہ 20واں پارہ جو ہے اس میں تقریباً فرعون کا بھی ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوتا رہا. اسی طرح ایک اور مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قارون کے ساتھ ہوا ہے. یہ قارون کون ہے؟ قرآن کریم کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی رشتہ دار ہے. مختلف رشتہ داریاں لوگوں نے بتائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق یہ آپ کا کزن چچا زاد بھائی ہے. قرآن کریم اس کے متعلق کہتا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے لوگوں پر ظلم بہت کر رکھا تھا. فبغى علیہم، یا تو یہ ہے کہ اس نے خوب تکبر کر رکھا تھا. یہ حافظ تورات تھا اور کہا کہ اس کو بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اگر کسی کو یاد تھی تو اس کو یاد تھی. لیکن یہ سامری کی طرح منافق رہا ہے. مال کا حریص اور لالچی تھا بڑا. اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی کی ذمہ داری اس کو دی گئی تھی. لہذا فرعون کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس کو نگرانی کی ذمہ داری ملی تو اس نے اس نگرانی اور عہدے کے آڑ میں بہت ظلم کیا ہے اس قارون نے اپنی بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی اس کو عداوت ہو گئی تھی. یہ کہتا کہ میں نبوت کے قریب ہوں، میں تورات کا حافظ ہوں، مجھے عہدہ کیوں نہیں دیا جاتا، مجھے مقام کیوں نہیں دیا جاتا. خاص کر کے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور موسیٰ علیہ السلام نے مانگے تھے اللہ تعالیٰ سے
کہ میرا وزیر، میرا معین، میرا مددگار بنا دے۔ زبان بھی صاف ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کی تقریر اچھی کر سکتے ہیں، لہذا ان کو بھی میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت ہارون کو بھی نبوت سے نوازا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو قوم زکوٰۃ اور قربانی دیتی تھی اس کی نگرانی کی ذمہ داری حضرت ہارون کے پاس تھی۔ ہماری یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت اور صدقہ ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دینے کا حکم دیا۔ قربانی ہم بھی کھا سکتے ہیں، لوگ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر یہ تھا کہ قربانی وغیرہ جو ہے یا زکوٰۃ صدقہ وغیرہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس کو ایک میدان میں لے جا کر رکھ دیا جاتا، جس کی قبول ہوتی اوپر سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، اور جس کا مال قبول نہیں ہوتا وہ ویسا ہی پڑا رہتا، پتہ چل جاتا۔ اللہ نے کتنا رحم فرمایا اس امت کے اوپر، اگر ہمارے یہاں بھی یہ حال ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ کس کی کمائی حلال ہے اور کس کی کمائی حرام کی ہے، کتنی ناک کٹی، کتنی رسوائی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، بچا تو لیا بلکہ کھانے کی بھی اجازت دے دی۔ تو یہ کہنے لگا کہ اس کا ذمہ دار تم نے ہارون کو بنایا، مجھے بنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھائی یہ میرے قبضے میں نہیں ہے، میں اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرتا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے سارا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کریں گے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ لڑنے لگا، مقابلے کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ آخر کار اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا ہے۔ کس طریقے سے دھسایا ہے، کیا ہے، ذرا دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، جب یہ زیادتی کرنے لگا، ظلم کرنے لگا، اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے مال و دولت کے کہ خزانوں کی جو چابیاں تھی، کیز تھی کا، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، وہ اٹھانے والوں کو بوجھل کر دیتی تھی، اور وہ بھی بڑے طاقتور لوگ تھے۔ یعنی اتنے خزانے تھے، اندازہ لگائیے اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیوں کا، خزانوں کے اٹھانے والے نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے بڑے بڑے طاقتور باڈی بلڈر لوگ، مضبوط قسم کے لوگ، وہ بھی اس سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے خزانے کتنے دیے ہوں گے، لیکن اللہ نے انداز جو بیان کیا وہ فرماتے آتیناہو، ہم نے دیا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی جب بھی قرآن بات کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو مال دیا گیا ہے، دولت کے مالک ہے، بڑے امیر اور رئیس بنے، وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم نے اپنی عقلوں سے کمایا ہے، ہم نے اپنے دماغ سے کیا ہے۔ یہی بات قارون بھی کہتا تھا کہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میری ہنرمندی سے کمایا ہے۔ اللہ کہتے نہیں، میں نے دیا ہے، میں دیتا ہوں۔ ذرا کہا کہ بتلا دو کہ تمہارے ہاتھ اور پیر میں قوت کس نے دی ہے، طاقت کس نے دی ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنی طاقت سے کمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مفلوج کر دیتے، پارٹس آف باڈی کو بیکار کر دیتے، پیرالیسس لگا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا کر سکتے تھے؟ کس نے صحت دی، کس نے قوت دی، کس نے طاقت دی؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ بعض مرتبہ کہتے ہیں میں نے اپنی عقل سے کمایا۔ او بے وقوف، اگر اللہ تجھے پاگل کر دیتے کیا ہوتا؟ جہاں سے گندے جانور کھاتے ہوتے تو بھی ان کے ہاتھوں سے چھین کر کھاتا۔ ہم نے تو اپنے وطنوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ جو
کچرے کے ڈبے ڈسٹ بین بڑے بڑے رکھی جاتی ہے سرکار کی طرف سے، لوگ اس میں آ کر ڈال جاتے ہیں، اسی میں ایسے عقل کے بیچارے مارے ہوئے بے وقوف پاگل قسم کے دیوانے وہ بھی اندر کودے ہوئے ہیں، اور کتا بھی اندر کودا ہوا ہے، وہ کتے کے منہ سے چھین رہے، کتا اس کے ہاتھ سے چھین رہا ہے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے عقل دی، یہ بہت بڑا انعام ہے پروردگار کا، نعمت ہے اللہ کی، اس لیے اپنی عقل پہ ناز نہ کرو، اپنی قوت پہ ناز نہ کرو، عقل اور طاقت دونوں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی کو اللہ نے بیان کیا، وَآتَيْنَاهُ، ہم نے دیا اس کو، اور مجھے اور آپ کو جب بھی بیان کرتا ہے قرآن کریم تو وہاں رزقنا کا لفظ لاتا ہے، رزقناہم، ہم نے تم کو روزی دی ہے، تم نے نہیں، یہ جو کچھ کمانے کے طریقے یہ ہم نے تم کو سجھائے ہیں، یہ ہمارا شکر ادا کرو، اللہ فرماتے ہیں۔ اب جب اس کے پاس مال و دولت بہت ہوا، اکڑنے لگا، تکبر کرنے لگا، تو کہا اللہ رب العزت نے کہ وہاں کے جو مسلمان لوگ تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے تھے، انہوں نے اس قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرح، اترا مت، کود مت، ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اترایا مت کر، اس کو سمجھایا، لیکن جیسے ہی سمجھایا اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تیاری کر، آخرت کو یاد کر، دنیا دے دی ہے، فکر کر آخرت کی، دنیا کے نقشوں میں رہ کر، یوں کہا کہ آخرت کو کمانا ہے، دنیا کے نقشوں میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو، خود آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھول جا، اس کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہا جا رہا تجھ سے کہ سارا کے سارا صدقہ کر دے، سب خیرات کر دو، کوئی یہ نہیں کہتا، بلکہ اپنے لیے کچھ حصہ رکھ لو، اتنا بھی مت خیرات کر دو کہ تم کنگال ہو جاؤ، تمہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، بلکہ یہ کہ اپنا حصہ بھی رکھنا تاکہ تم نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں اللہ جو ہمیں دیتے ہیں، اس کو دوسری جگہ پر اتنے اچھے انداز سے بیان کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سوال بھی اندر ہے، جواب بھی اندر ہی ہے، سوال عجیب پوچھتے ہیں، اے انسان تیرے سخی رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ سخی تھا، اس نے سخاوت کی پروردگار عالم نے، وہ کریم تھا، اس نے اپنا کرم فرمایا، تجھے نعمتوں سے نوازا، اپنا بندہ سمجھ کے دی، تجھے چاہیے تھا کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا، لیکن تو نعمتوں کو لے کر آپے سے باہر ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کو جب ضرورت سے زیادہ مل جاتا ہے تو آپے سے نہیں، وہ پجامے میں سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ ٹھنڈی کا ملک ہے تو کپڑے پہنے ہوئے بھی رہتے ہیں، ورنہ تو کم وقت کپڑے اتار کے ننگے پھرے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ تکبر۔ ارے یاد کر لے، وہ اللہ وہ ہے الذی خلقک، انہوں نے پیدا کیا، فسواک فعدلک، تیرے پارٹس آف باڈی کو ٹھیک بنایا، تجھے خوبصورت بنایا، جون سی چاہے صورت کے اندر تجھے ترکیب دیا، اللہ چاہتے تو جانوروں کی صورت میں تجھے تبدیل کر دیتے، یہ ای صورت ما شاء رکب، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اللہ دیکھ دو آگے قارون کی بات آگے بیان ہو رہی ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہی احسان کر، ایسا ہی سلوک کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اللہ نے کتنا دیا، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مولا کریم میں تو اس لائق تھا کہ نعمتیں مجھے ملتی،
آپ کا شکر اور آپ کا احسان ہے کہ آپ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہے۔ اللہ اگر آپ چاہتے تو یہ نعمتیں کسی اور کو دے سکتے تھے، میں بھیک منگے کی طرح اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، لیکن اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے دینے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے والا بنائے تو پوزیشن کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جس کو دو جو آپ کا مال لے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا ماتھا چوم لو، اس کی پیشانی چوم لو، جو آپ کی زکوٰۃ قبول کرتا ہے، جو آپ کے صدقات کو لیتا ہے، جو آپ کی خیرات کو لیتا ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں شکریہ ادا کرنا ہے؟ اس لیے کہ ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ یہ مسجد جو ہے نا، ہم اس کا ادب کرتے ہیں، مسجد کا وہ حصہ جو ٹوائلٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں کہ اگر جاتے جاتے باہر کی دیوار پر، باہر سے کوئی دیوار پر پیشاب کر لے، آپ برداشت کرو گے؟ ارے بھائی ٹوائلٹ کا بلاک ہے اور آپ اندر کرتے ہیں، وہ باہر کرتا ہے، اس میں کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، ہماری مسجد کی در و دیوار ہے، ہماری مسجد کی در و دیوار ہے، یہاں ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ایک ایک ذرے کا ہم ادب اور احترام کریں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو آپ کا لے رہا ہے، جو قبول کر رہا ہے، یا تو لوگ دور دراز سے قبول کرنے آئے ہیں، حقیر مت سمجھو ان کو، فقیر مت سمجھو ان کو، ان کا ظرف ہے اتنا بڑا کہ انہوں نے آپ کے ایسے مال کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا۔ ان کا شکر ادا کرو، پیشانی چوم لو، ماتھا چوم لو، کیونکہ وہاں بھی تمہارا ایک فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ اور جب اگر مدارس وغیرہ میں دیتے ہو، یہ سمجھ کر مت دو کہ وہاں یتیم پڑھ رہے ہیں، وہاں غریب پڑھ رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی کے مہمان پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نیتوں سے ادا کرو گے، اللہ تمہاری نسلوں میں علماء پیدا فرمائیں گے، قرآن کے حافظ پیدا فرمائیں گے، قرآن کے قرآ پیدا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، جب وہ قارون کو نصیحت کی نا تو کہنے لگا یہ تو جو مجھے ملا ہے میری ہنرمندی سے ملا ہے، میری عقل سے ملا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلی من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا، اللہ کہتے ہیں وہ بیوقوف یہ جانتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا، من هو اشد منه قوة، جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے، واکثر جمعا، اور بڑی جماعت والے تھے، بڑی پارٹی والے تھے۔ اللہ کے یہاں نہ مال دولت کام آئی نہ پارٹی کام آئی، کوئی نہیں بچا سکا۔ جب ہلاک کرنے پر آ گئے اللہ نے بڑی بڑی پارٹی والوں کو ہلاک کر لیا۔ قرآن کریم سورہ فجر کے اندر بیان کرتا ہے کہ کیسی قوم تھی، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ قرآن کریم کو پڑھیے دماغ ٹھکانے کروا دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ارم ذات العماد، وہ بڑے بڑے ستون اور کھمبے جیسے جسم والے لوگ، اتنے بڑے بڑے بدن والے لوگ، ایسے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسے ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کیے، اتنی ہائٹ اور اتنی باڈی کے لوگ۔ اور وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ پہاڑوں کے اندر ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑ کر اپنے مکان بنانے والے قوم ثمود، ذرا ان کو دیکھیے۔ قرآن کریم سورہ الحاقہ کے اندر فرماتا ہے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کھجور کے تنے کے جیسے لمبے لمبے باڈی والے ہم نے گرا کے رکھ دیے، ہے کوئی دنیا میں باقی نظر آتا ہے ان میں کا؟ پھر تم کس چیز پر اتراتے ہو؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے کمایا، میں نے کیا، تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ او تیرے سے بڑے بڑے طاقتور آئے گئے۔ ہم بھی دنیا کے اندر جتنے بھی آج کل جو دندنا رہے ہیں، ہم سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں ڈراتے، ہم نہتے ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، تم جو چاہے وہ کر سکتے ہو، ساری سوئچیں آپ کے ہاتھ کے اندر ہے،
لیکن یہ سوچ لو ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے قوم ثمود کو تباہ کیا، قوم عاد کو تباہ کیا، بڑی بڑی قوموں کو زیر زمین کر دیا، کھجور کے تنے والے درخت کی طرح کاٹ کے زمین کے اوپر سلا دیا۔ اللہ نے فرعون اور نمرود جیسے، نمرود جو اپنے زمانے کا سپر پاور، حق تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی کو اترانے کی ضرورت نہیں، اپنی مشینری پر نہیں، اپنی طاقت پر نہیں، اپنے افراد اور اپنی جماعت پر نہیں۔ قرآن آج کے سبق میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ تو تم سے زیادہ طاقت والے تھے، بڑی جماعت والے تھے، لیکن ان کی جماعت ان کو نہیں بچا سکی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ان گنہگاروں سے قیامت کے دن ان کے گناہوں کے متعلق پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پیشانی سے پہچانے جائیں گے، چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ پرانے مجرم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کا چہرہ بولے گا، ان کے بال بولیں گے، ان کے حال بولیں گے، ان کا چال بولے گا کہ جناب والا یہ مجرم ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ فرعون یہ جو تھا قارون، ایک دن بڑا کر و فر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ نکلا، بڑا خوبصورت بن کر، سج دھج کر نکلا، اور ڈھول تاشے اور حشم خدم خاندان اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ اتنے مال کا اس کو وہ تھا کہ جب باہر نکلا تو لوگ اس کو دیکھ کر کہنے لگے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ مسلمانوں میں سے جو ایمان لائے تھے تورات پر، وہی ذرا کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہہ بیٹھے اس کو دیکھ کر کہ کتنا بڑا نصیب والا ہے، کاش کہ اس کو جو دنیا ملی ہے وہ ہم کو بھی ملتی۔ یہ جاہل لوگ کے بیٹے جن کے نزدیک دنیا سب کچھ ہوتی ہے، دولت سب کچھ ہوتی ہے، کہتے ہیں نصیب دار ہے یار، دولت نصیبہ لکھوا کے لایا ہے، مل گئی اس کو تو دولت، کاش کہ اپنوں کو بھی کوئی ایسا مل جاتی۔ انہو لگو حظ عظیم، بڑا نصیب دار ہے۔ دنیا کی دولت کو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نصیب دار۔ ارے بھائی میرے بھائیوں، دنیا کی دولت والے کو وہ نصیب دار نہیں ہے، نصیب دار تو وہ ہے جس کے بچے ایمان والے ہیں، جس کی اولاد قرآن والی ہے، جس کی اولاد دیندار ہے، جنہوں نے اپنے اور اپنے اولاد کے عقیدوں کی اصلاح کر لی ہے، وہ بڑے نصیب دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتقال کا وقت آیا، اپنی اولاد کو قریب بلایا اور عجیب سوال پوچھا، میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد دنیا میں تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایک پیغمبر، ایک نبی ہے، اور وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جس نے قوم کی اصلاح کی، اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کی ہوگی۔ لیکن بدلا رہے حضرت یعقوب کہ حقیقتاً باپ وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کے عقیدے کی اصلاح کرے، دولت کی فکر کرے، دو روٹی کپڑا مکان یہ دے دیا، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے تم اپنی اولاد کو مالدار بناؤ، یعنی عقیدے کے مالدار بناؤ۔ تمہاری اولاد حقیقی مالدار جب کہلائے گی جب وہ قرآن ان کے سینے میں ہوگا، ان کی زبانوں سے قرآن کریم نکلے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، جن کے پاس قرآن کریم ہے، بقول ہمارے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے محتمیم رہے، 62 ایئرز تک وہ محتمیم رہے، پرنسپل رہے، بڑا عالم تھا۔ فرماتے تھے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جس نے قرآن کو یاد کر لیا ہے، جنت اس کی جاگیر ہے، جنت اس کی جاگیر ہے۔ کہاں؟ اس لیے کہ یہ کالے کالے حروف جو قرآن کے نظر آتے ہیں نا، یہ حروف نہیں ہے، یہ جنت کے پھل اور جنت کے پھول ہے۔ اس کو جب جنت کی ہوائیں لگے گی، کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن اٹھا لیں گے، اور جب جنت کی ہوا لگے گی ان حروف کو، یہ نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یار، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں، شادیوں میں بھی دیکھا ہوگا، اور ویسے بھی تہوارات جب بھی لوگ کرتے ہیں
تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو تو اندر سے تارے نکلتے ہیں، پھل اور پھول اس کے اندر سے جھڑنے لگتے ہیں، لیکن کھول کر دیکھو تو بدبودار گندا مواد ہوتا ہے اس کے اندر، بدبودار ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے۔ ماچس لگا دو، دیا سلائی لگا دو تو اس میں سے پھل اور پھول جھڑنے لگتے ہیں، اس کی شکلیں نکلتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، یہ ہوتا ہے۔ تو جب دنیا والے تم ایسا کر سکتے ہو تو خالق کائنات پروردگار عالم، اس نے جنتوں کی نعمتوں کا تو تذکرہ کیا ہے۔ جب ایک حافظ پڑھے گا کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، واللہ کے بندے جیسا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا ویسے بھی پڑھتا جا، چڑھتا جا، آخری آیت پر تیرا مقام ہوگا۔ بتاؤ مالدار کون ہے؟ اب بتائیے مالدار کون ہوگا؟ سب سے اعلیٰ درجے کا مالدار وہ جس کو قرآن کریم یاد ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی یاد کروا دو، کچھ حصہ بھی یاد کروا دو۔ یہ قرآن کریم ہماری اولاد کے پاس رہے گا، حالات بہت خراب آ رہے ہیں، اس دور میں ایمان کی سلامتی رہے گی انشاءاللہ۔ قرآن کریم باطل کو جانے نہیں دے گا، ارتداد کو جانے نہیں دے گا، نفاق کو جانے نہیں دے گا، قرآن کریم اس کی حفاظت کر لے گا۔ قرآن کریم ضرور کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ آیات اپنی اولاد کو زبانی یاد کرا دو کہ جب یاد آ جائے وہ پڑھتا ہو جائے، اور کچھ نہ کرے تو ہمارے مرنے کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ تو پڑھ دے گا، اتنا تو کروا دو۔ اصل مالدار تو وہ ہے جس کے پاس دولت ہے۔ بہرحال پھر یہ نکلا قانون، وقال الذین اوتوا العلم، جب وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کو تو بہت دولت دی گئی اور بہت مالدار ہے، کاش کہ ہم کو بھی ملتا، تو وہ لوگ جن کے پاس عقل تھی، جن کے پاس علم تھا، وہ کہنے لگے ویلکم، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہارا ناس ہو، یہ کیا بات کرتے ہو تم؟ فانی چیز کے اوپر تم نظر رکھتے ہو۔ ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب، اللہ کا بدلہ بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے اعمال صالحہ کیا، یہ اس کو ملے گا اللہ کا بدلہ۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو یہ بدلہ ملے گا۔ صبر کرنے کا مطلب کیا؟ کوئی 2 مکے مار جائے تو برداشت کر لو، یہی ہوتا ہے نا، کوئی غلط دبا دے تو برداشت کر لو، نہیں جناب، صبر اس کو نہیں کہتے۔ صبر کے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، طبیعت گناہ کے لیے تیار ہے، بالکل پوری صلاحیت بھی آپ میں، پوری پوزیشن میں بھی آپ گناہ کرنے کی، لیکن اخیر میں ڈر آ گیا، اللہ کا ڈر، پیچھے ہٹ گئے، اپنے آپ کو برداشت کر لیا۔ یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہے، اعلیٰ درجے کا صبر۔ گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ایک آپ نے واقعہ ریاض الصالحین کے حوالے سے سنا ہوگا کہ 3 جوان رات کو جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے کہ رات ہو گئی، تو اس وقت گیسٹ ہاؤس اور ہوٹلیں تو تھی نہیں، انہوں نے پہاڑ کے اوپر ٹھکانہ لیا اور غار کے اندر سو گئے۔ رات کو چٹان آئی، پہاڑ کا منہ بند کر دیا۔ سب نے کہا کہ اللہ کو یاد کرو، کوئی نیک عمل کو پیش کرو اور اللہ سے مانگو، اللہ تکلیف میں سے نکال دیں گے۔ پورا واقعہ تو نہیں، ایک واقع مختصر بات۔ تو نوجوان ایک اٹھا اور اس نے کہا یا اللہ، آپ جانتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں، یا اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری ایک رشتہ دار بہن تھی، میرے پاس مدد طلب کرنے کے لیے آئی، میں نے کہا مدد تو کر دوں گا لیکن تیری ذات میرے حوالے کر دے۔ وہ مجبور تھی، اس نے تیاری بتا دی، میں نے پیسے دے دیے، میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں بیٹھ گیا، تیار تھا کہ میں اس کا غلط کام کر لیتا۔ اس نے ایک لفظ کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ تیرا نام آتے ہی میں وہاں سے الٹے پیر ہٹ گیا، ورنہ پوری تیاری تھی، تیرے نام سے ڈر گیا۔ اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو جس تکلیف میں ہم پھنسے ہیں اس میں سے نکال دے۔ اللہ نے فوراً تکلیف میں سے نکال دیا۔ یہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ درجے کا صبر۔ دوسرے نمبر کا صبر اپنے آپ کو نیکیوں پر جمانا ہے۔ سردی کا زمانہ ہے، مسجد جا کر نماز پڑھنا ہے، اتنا سارا پہننا پڑے گا، کتنا پہن پھون کر آؤ گے، لیکن اللہ کے لیے برداشت کر لے رہے، مسجد آ رہے، یہ دوسرے نمبر کا صبر۔ اور تیسرے نمبر کا صبر ہے کہ کوئی تکلیف پہنچے اس کو برداشت کر لو۔ قصہ مختصر،
جب یہ فخسفنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دھسا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا، اس نے غلط الزام لگائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تم دعا کرو، ہم اس کو تم کہو گے وہ کر دیں گے. کہا یا اللہ اس کو زمین میں دھسا دے. اللہ نے زمین میں دھسا دیا. لوگ کہنے لگے موسیٰ کی نیت اس کے مال کے اوپر ہے، اس لیے مال لینے کے لیے اس کو زمین میں دھسوا رہے. اللہ اس کے مال کو بھی اندر زمین میں ڈال دے. سارے مال کے ساتھ دھستا گیا، قیامت تک وہ دھستا رہے گا. کوئی مددگار نہیں رہا دنیا میں سے جو اس کو بچائے، اور نہ خود وہ اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچا سکا. کل تک جو تمنا کر رہے تھے اس کے جیسا ہونے کی، اب وہ کیا کہنے لگے؟ یہ تو اللہ کا معلوم ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے رزق دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ روزی لے لیتے ہیں. اللہ کا احسان ہوا کہ بہت دولت نہیں آئی، ورنہ ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. اب لوگ پلٹ کر ایسی باتیں کرنے لگے. اللہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کو اللہ کبھی بھی کامیاب نہیں فرمائیں گے. تو یہ آج کا پارہ جو تراویح میں پڑھا جائے گا اس میں یہ واقعہ ہے، سبق لینا ہے ہمیں. اللہ دیکھیے قرآن کے قریب آئیے، قرآن کے قریب بیٹھو، اپنے تفسیر ترجمے وغیرہ کا انتظام، پتہ چلے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. اپنی اولادوں کو عالم بناؤ تاکہ وہ گھر میں ہمیں سنائے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، تکبر اور ظلم سے حفاظت فرما، اکڑ پن سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری ذات پر پکا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی ذات سے ہمیں بھی راضی کر لیجئے. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرمائیے، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرمائیے. قرضداروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجئے. پریشان خانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. گھر گھر کے جھگڑوں کو دور فرما کر امن و امان، چین، سکون، امن و امان، اطمینان نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے جان مال کی، عزت آبرو کی، ایمان اعمال کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، صورتوں اور شکلوں کے بدلنے سے ہماری حفاظت فرما، زمینوں میں دھسائے جانے سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، دعاؤں کو رد نہ فرما، قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس میں پناہ نصیب فرما. جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.